السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما. آمین. میری پیاری بہنوں، آج ہماری حسن اخلاق کی کلاس تھی اور اس کے بیچ میں ہم نے کلام کا چیپٹر پڑھا ہے. اور کلام کا جو بیسک میننگ ہوتا ہے نا، کاف لام میم سے جو یہ ورڈز بنتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو زخمی کرنا، چبھانے والی چیز سے کسی کو زخمی کرنا. تو اور ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ قول، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ قولوا قولا سدیدا قولوا للناس حسنا، یعنی انسانوں کے ساتھ احسان کے ساتھ بات کیا کرو، حسن کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ بات کیا کرو، اور سیدھی بات کیا کرو، ٹیڑھی بات نہ کیا کرو. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اکثر و بیشتر ہمارے گھروں میں جھگڑے کس چیز سے شروع ہوتے ہیں؟ ٹیڑھی باتوں سے اور ٹیڑھی سمجھ سے. یعنی ہم کسی کا سیدھا کام بھی الٹا سمجھتے ہیں، کیونکہ آلریڈی ہمارے دل کے اندر کوئی بغض ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ، جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی نا کہ پین سیدھا ہو لیکن پانی کا گلاس ہو اور اس کے بیچ میں آپ پین ڈالیں تو پین ٹیڑھا نظر آتا ہے، کیونکہ آپ کسی اور عدسے سے، کسی اور لینس سے اس کو دیکھ رہے ہیں تو وہ ٹیڑھا نظر آ رہا ہے. تو جب دل ٹیڑھی آنکھیں کر لیتا ہے نا تو پھر اس کو ہر بات ٹیڑھی لگتی ہے. پھر انسان کیا کرتا ہے کہ اس کے منہ سے جو لفظ نکلتے ہیں وہ ٹیڑھے نکلتے ہیں، اور اس کا دماغ جو بات سمجھتا ہے تو ٹیڑھی بات سمجھتا ہے، اور بنے بنائے گھر برباد ہو جاتے ہیں، بنے بنائے گھر برباد ہو جاتے ہیں، اور چیخو پکار شروع ہو جاتی ہے. اور ایسی چیخو پکار ہوتی ہے جس میں انسان کو اپنی باتیں بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں کیا کر رہی ہوں، یا میں کیا کہہ رہی ہوں، یا کیا بول رہی ہوں اور کس وجہ سے بول رہی ہوں. بس ہر چیز نیگیٹیوٹی پہ مبنی ہوتی ہے. اور جب دو طرف نیگیٹیوٹی ہو جاتی ہے نا، ہسبینڈ بھی نیگیٹو بول رہا ہے، آپ بھی نیگیٹو بول رہے ہیں، تو پھر اس سے گند پڑ جاتا ہے. جیسے کوئی آپ کے اوپر کچھ پھینکے گندی چیز، اور آپ اس کے اوپر گندی چیز پھینکیں، وہ آپ پہ پھینکے، وہ آپ اس پہ پھینکیں، تو پھر کیا ہوگا؟ کپڑے گندے ہوں گے، جگہ گندی ہوگی. لیکن اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے نے گندی چیز پھینکی ہے تو آپ اس کو اٹھا کے ٹیشو پیپر سے صاف کر کے تو ڈسٹ بن میں پھینک کے کہتے ہیں غلط کام تھا، وہ سارا میرے کپڑے بھی گندے ہوئے اور وہ بھی گندا ہوا. لیکن آپ نے اس کی صفائی کی، آپ نے کہا ادفع باللتی ہی احسن، جو اللہ نے کہا ہوا ہے کہ برائی کو اچھائی سے دور کرو. آپ نے ٹیشو پیپر صاف لیا اور جگہ کو صاف کر دیا اور رکھ دیا، اور منہ سے سیدھی بات کہی کہ آپ نے غلط کام کیا تھا. اب یہ اس طرح بھی بولا جا سکتا ہے کہ آپ نے غلط کام کیا تھا، اور اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ چیخ کے کہ آپ غلط ہو، آپ جھوٹے ہو، آپ برے ہو. آپ بالکل بات تو وہی ہے جو آپ چیخ کے کر رہے ہیں، اور وہی بات ہے جو آپ نرم لہجے میں بھی کر سکتے ہیں. کیوں؟ اگر آپ کے دل میں یہ اصلاح کا پہلو ہو نا کہ میں نے اس معاملے کو سدھارنا ہے، تو پھر آپ نرم لہجے میں بولیں گے. لیکن جب آپ نے کانسیکوینس کو دیکھے بغیر آگ کے بدلے میں آگ مل رہی ہے تو پھر آگ ہی لگنی ہے. لیکن اگر آگ کے مقابلے میں اگر آپ پانی لاتے ہیں تو پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. دراصل بات ساری یہ ہے کہ ہم پتہ کیا سمجھتے ہیں، ہم زندگی میں جب کسی مصیبت کو ٹیکل نہیں کر سکتے تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس مصیبت کا خاتمہ کر دینا چاہیے کسی اور طریقے سے. اور اکثر و بیشتر ہم انسانوں کو مصیبت سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی سے نکل جائیں گے تو شاید سکون آ جائے گا اور ہم سب کام ٹھیک کر سکتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بندے کو ہماری زندگی میں کسی مقصد کے لیے ڈالا ہوتا ہے، اور اس مقصد، وہ کیا مقصد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ہماری اپنی اصلاح ہو رہی ہوتی ہے، ہمیں پروٹیکشن مل رہی ہوتی ہے، یا وہ بندہ ہمیں جنت کی طرف لے جانے کا سبب بن رہا ہوتا ہے. وہ غلط ہوتا ہے لیکن ہم چونکہ اس کی برداشت کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو سلجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس صبر اور اس سنسیرٹی کی وجہ سے ہمیں جنت کی طرف دھکیل کے لے جاتا ہے. لیکن جب وہ بندہ ہماری زندگی سے آؤٹ ہوگا تو ہم آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے. ہماری وہ ایمان کی اور وہ جو سٹرگل تھی نا، جو ہم نیکی کے لیے کر رہے تھے، وہ اس طرح نہیں رہے گی، ڈھیلے بسبسے باسی.
وہ جو میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ جب جاپانیوں نے مچھلی کا کیا تھا کہ مچھلی جو ہے وہ فریش کیوں نہیں رہتی سمندر سے ساحل تک پہنچتے پہنچتے، تو پھر انہوں نے ایک طریقہ نکالا تھا کہ مچھلیوں کے ٹینک کے بیچ میں انہوں نے شارک ڈالی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ جب شارک ڈالی تو مچھلیاں فریش رہیں۔ تو کیا وجہ تھی کہ شارک ان کے پیچھے ایسے پڑی رہتی تھی ہر وقت، نہ سوتی اور نہ ان کو سونے دیتی، اور وہ بھاگتی 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 تو ان کا خون گردش کرتا رہتا، تو وہ اس کی وجہ سے فریش رہتی تھی۔ تو اسی طرح کچھ لوگ ہماری زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں بھگاتے ہیں اور ہم تیز دوڑتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہم فریش رہتے ہیں، ہم کانشیس رہتے ہیں، ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں، ہم اس کی اصلاح کی سوچیں سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ شخص ہماری زندگی سے آؤٹ تو ہماری ساری ایکٹیویٹی رک جاتی ہے اور ہمارا دھیان کہیں اور لگ جاتا ہے۔ سو اصل میں یہ جو عورتوں کی ادھر ادھر سے آوازیں آتی ہیں نا مجھے، اور اس وقت انڈیپینڈنس کا دور ہے، ہر بندہ انڈیپینڈنٹ ہے۔ پاکستان سے میسج عورت کا آتا ہے کہ آئی کین ٹیک کیئر آف مائی سیلف، آئی کین جسٹ کٹ آف اس ریلیشن شپ کو ختم کرتی ہوں اور نکلتی ہوں، میں کما سکتی ہوں، میں کھا سکتی ہوں، میں اپنی حفاظت خود کر سکتی ہوں، میں زندہ رہ سکتی ہوں۔ انڈیا سے کال آتی ہے اور میسج آتا ہے، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتی اور برداشت نہیں کر سکتی، بس انف از انف، اپنا راستہ لے، زندگی کو جو ہے نا جہنم بنایا ہوا ہے۔ تو آپ اس جہنم میں پھول لگانا شروع کر دیں نا۔ سب سے پیاری جو اکائی ہوتی ہے نا، جو یونٹ ہوتا ہے، وہ ایک فیملی کا یونٹ ہوتا ہے۔ اس وقت ہر بندہ انڈیویجول لیول پر آ کے نہ سوچے کہ میں خوش ہو گئی تو بس مجھے بس اپنی خوشی کی پرواہ ہے۔ یہ یونٹس جو ہے نا بڑی جلدی ٹوٹ رہے ہیں، اور ہم اپنے بچوں کے سامنے کیا ماڈل پیش کر رہے ہیں لائف کا کہ انڈیپینڈنس از ایوری تھنگ۔ اف یو گیٹ میرڈ یو ڈونٹ لائک your husband, just kick him out, that's it, kick him out of your life۔ یہ حل ہے اس چیز کا، جو ایک پہ نہیں رکے گا وہ دوسرے پہ بھی نہیں رکے گا، وہ تیسرے پہ بھی نہیں رکے گا، یہ سلسلہ جو ہے نا رکنے والا نہیں ہوتا۔ سو وی نیڈ ٹو تھنک کہ کنسٹرکٹیو سوچ، بہتری کیسی آ سکتی ہے، بات کرنے کا سٹائل کیسا ہونا چاہیے جب دوسرا غلطی پر ہو، دعا کیسی تڑپ کے کرنی چاہیے اس بندے کے لیے، اپنے گھر کو محفوظ کیسے میں رکھ سکتی ہوں، کیسے اس یونٹ کو قائم رکھ سکتی ہوں، میرے بچوں کے فیوچر کا مسئلہ ہے کہ یہ کس طرح بڑے ہوں گے، کن سوچوں کے ساتھ بڑے ہوں گے، کہ ان کو میں کیا ان کے اندر بھر رہی ہوں۔ برداشت، صبر، دعا پر یقین، اللہ پر یقین، گھر کو باندھ کے رکھنا، دوسرے کو ٹالریٹ کرنا، کسی بات کو برداشت کرنا، کسی بات کو انسانوں کی طرح سلجھے ہوئے طریقے سے اس کو بیٹھ کے سولو کرنا، اور مسئلے کے سارے پہلوؤں کو سامنے رکھنا۔ اونچی آواز کرنے کی کیا ضرورت ہے جب دوسرا بندہ آپ کی ہلکی آواز بھی سن سکتا ہے؟ اونچی آواز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل بہت دور ہو گئے ہیں، اور انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بندہ بہت دور ہے اور بہت چیخ کے بولتا ہے، حالانکہ وہ پاس ہی کھڑا ہوتا ہے۔ ہاں، دل دور ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے نا، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام۔ یہ دعا مانگے نا۔ آپ یقین کریں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں۔ دشمن، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوتے، وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوتے ہیں، لیکن وہ محبت تھوڑی سی دب جاتی ہے جھگڑوں کی وجہ سے اور لڑائیوں کی وجہ سے، اور اس کو جگانا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ میاں بیوی 2 منٹ ساتھ کو گئے، باہر شاپنگ کے لیے گئے، ادھر کافی پی لی، ادھر کھانا کھا لیا اور اکٹھے رات گزاری، ختم۔ لیکن شیطان اس چیز کو اتنی بڑی خلیج دکھاتا ہے، جب تک یہ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے اور جب تک اس مسئلے کو سلجھانے کی کوشش نہیں کرتے، وہ کہتا ہے ہو ہی نہیں سکتا، اس کو باہر پھینکو۔ آدمی کو بھی کہتا ہے اس عورت کو آؤٹ کرو، اور عورت کو کہتا ہے اس مرد کو آؤٹ کرو، یہ جب باہر نکلے گا یا نکلے گی تو ہی تمہارا گھر سلجھ سکے گا۔ حالانکہ اس کے بعد کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ اور زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں۔
تو میں صرف یہ کہوں گی، پتہ ہے کیا، کہ پاکستان سے بھی کوئی مجھے کہتا تو میں ساروں کو یہ جو نا بھیج دیتی ہوں آڈیو بنا کے، کہ یہ گھر گھر کا مسئلہ ہے، گھر گھر کا مسئلہ ہے. ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی، ان کے فیوچر کی حفاظت فرما، کہ جب ہماری اولاد آ جاتی ہے ہمارے سامنے تو پھر ہماری زندگی ہم نے تو انجوائے کر لی ہے نا اپنی زندگی، تو آگے کی زندگی ہمارے بچوں کی زندگی ہے. تو انشاءاللہ باذن اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو اپنے اپنے گھروں میں محفوظ رکھے. جوڑنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، مسائل کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کریں، آرام سے بیٹھیں، سوچیں کس مسئلے پہ جھگڑا ہوتا ہے، کس مسئلے کے اوپر آوازیں اونچی ہو جاتی ہیں. اور دعا میں بہت بڑی طاقت ہے، دعا دلوں کو بدل دیتی ہے. یا مقلب القلوب کہہ کے کہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل کو پھیر دے میری طرف، دلوں کے پھیرنے والے، اپنی اطاعت پر اس کو جما دے، سیدھے راستے پر ڈال دے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کر دیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کو سیدھے راستے پر ڈال دیتا ہے. انشاءاللہ باذن اللہ کوشش پوری کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں اور ٹائم بھی دیں. تھوڑا سا دیکھیں ذرا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیسے ٹائم دیتا ہے. ورنہ جس طرح ہم لوگ غلطیاں کرتے ہیں زندگی میں، آپ اپنی زندگی کو پیچھے مڑ کے دیکھیں کتنی غلطیاں کی تھی. اگر اسی وقت اللہ تعالیٰ اٹھا کے ہمیں بھی آؤٹ کر دیتا کہ زندگی سے باہر نکلو، تم اس قابل نہیں ہو کہ زندگی کو جیو، کہ تم نے اتنی غلطیاں کی ہیں، اب تمہارا باہر جانے کا وقت ہے، تو اللہ تعالیٰ نہیں. اللہ تعالیٰ الحلیم ہے، الحلیم الغفور ہے، وہ اپنے غصے کو قابو میں رکھتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے غضب کہ اس کے رحمت جو ہے اس کے غضب پہ بھاری ہے، معاف بھی کرتا ہے، سزا سے بھی بچاتا ہے، اور پھر امبیرس بھی نہیں کرے گا، اور اپنے غضب کو بھی روک کے رکھتا ہے، اور ہمیں ٹائم دیتا ہے. جب تک ہم کتنی دفعہ غلطیاں کرتے ہیں اور کتنی دیر میں جا کے ہم نے زندگی کس موڑ پہ جا کے باتیں سیکھی. تو جس طرح ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ توقع کرتی ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہ ٹائم دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور اللہ تعالیٰ ہماری پرانی غلطیوں کو مینشن نہ کرے، ہمیں امبیرس نہ کرے، اسی طرح ذرا سا اپنے دلوں کو بھی کھنگال لینا چاہیے. ہم کون سی چیزیں اٹھا کے باہر لے کر آتے ہیں اور پھر ان کو مینشن کرتے ہیں اور لوگوں کو امبیرس کرتے ہیں اور ان کو ٹائم نہیں دیتے اور ان کو معاف نہیں کرتے. بس اتنا سوچ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جیسا ہم معاملہ چاہتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ویسا ہم کو چاہتا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں. تو جو کوشش کرتا ہے جس چیز کی اس کو وہ مل جاتی ہے. یہ ایک حقیقت ہے، آپ لکھ لیں اپنے دل کے اوپر. جس چیز کی اگر آپ صبر کرنے کی کوشش کریں گے نا اور اپنا گھر کو بچانے کی کوشش کریں گے، یقین کریں گھر بچ جائے گا اور آپ کو صبر بھی آ جائے گا. لیکن جب آپ بے چین ہو جائیں گے نا اور ہڑبڑائیں گے اور کہیں گے نو انف از انف، بس بہت ہو گئی، تو یقین کریں بے صبری ملے گی، بے چینی ملے گی اور خدا نخواستہ گھر ٹوٹے گا. تو یہ میں ضرور کہوں گی کہ سب لوگ، چاہے وہ کسی دنیا کے کسی بھی کونے میں رہ رہے ہیں، سب لوگ اپنے اپنے دلوں کو چیک کریں، اپنی زبانوں کو چیک کریں، اپنے دوسروں کے ساتھ معاملے کو چیک کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خوب ڈھیر دعائیں مانگیں. جتنا بڑا مسئلہ ہو اتنی بڑی عبادت شروع کر دیں، اتنی زیادہ استغفار شروع کر دیں، اتنے زیادہ سجود زیادہ کر دیں، اتنی زیادہ آدھی رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں اور خوب دعا مانگیں. تو آپ دیکھیں کہ آپ کا گھر کس طرح نہیں بچتا اور کیسے نہیں ہماری زبان سیدھی ہوتی اور ہمارے دل کیسے نہیں بغض اور کینے اور نفرت سے خالی ہوتے اور اس جگہ پہ محبت کا ڈیرا ہو جاتا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جیسے ہم توقع کرتے ہیں ہم دوسروں کے ساتھ وہ معاملہ کریں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بہت غیرت مند ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دینے میں کمی نہیں کرتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہماری نیت ہوگی، جو ہماری دعا ہوگی، اللہ ضرور قبول کرے گا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں سنتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، آگے شرطیں بھی تو دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ڈالی ہیں کہ آپ کی دعا میں سنوں گا. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، مجھے بھی لبیک کہو اللہ تعالیٰ کی پکار پہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم پہ یس کہو. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پہ یقین رکھو. دعا سن لی ہے، مان لی ہے، وقت کے ساتھ اس چیز کا حکمت کے ساتھ وہ پوری ہوگی. ایمان رکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سن لی ہے، اس کا اجر اور ثواب بھی ہے کیونکہ وہ عبادت ہے، اس کا بھی اجر مل رہا ہے اور دعا قبول بھی ہو گئی، عیش ہو گئی ہے، دنیا اور آخرت کی عیش ملتی ہے دعا سے. تو انشاءاللہ باذن اللہ میری پیاری بہنوں،
بات لمبی ہو گئی ہے، لیکن انشاءاللہ باذن اللہ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.